السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پوری دنیا ایک معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے، ایک کالونی ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ کی بندگی ہوگی اور اللہ تعالی سے تعلق مضبوط ہوگا تو چین اور راحت اور امن اور خوشیاں، یہ ساری چیزیں اس دنیا کے باسیوں اور ان کے رہنے والوں کو میسر ہوگی۔ اور اگر یہ اپنے اس معاشرے اور سوسائٹی کو خراب کرے گا تو خود اس کا نقصان ہوگا، کسی اور کا نہیں۔ اور اس میں فساد اور بگاڑ اللہ جل جلالہ کی بندگی سے ہٹ کر دوسرا راستہ اختیار کرنے میں ہے۔ یہ معلوم راستہ ہے، اس میں کوئی پوشیدگی نہیں ہے کہ معاشرے کی اصلاح کا حل کیا ہے، دنیا کی فلاح اور نجات کا حل کیا ہے۔ اس میں کوئی خفا نہیں ہے، کوئی پوشیدگی نہیں ہے، واضح راستہ ہے۔ بعض لوگ جو مسجد و مدرسہ سے، علماء اور مشائخ سے دور رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ حالات ٹھیک ہوں گے، وہ پریشان ہوتے ہیں۔ اور جو صحیح معنوں میں مسجد و مدرسہ سے اس کا تعلق ہو کہ یہ اللہ جل شانہ کے تعلق کے ذرائع ہیں اور اہل علم اور مشائخ سے تعلق ہوں تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، پھر کوئی پریشانی نہیں ہوگی، معاشرہ ٹھیک ہو۔ البتہ ہر ایک کا کام الگ الگ ہے، ذمہ داریاں اس معاشرے کے ٹھیک کرنے میں جو آتی ہے تو مسلمانوں پر آتی ہے۔ مسلمان کو اللہ جل شانہ نے ایمان جیسی دولت سے اور اسلام جیسی بڑی نعمت سے نوازا ہے، یہ اس معاشرے کو ٹھیک کرے گا۔ اور عام مسلمان، اہل علم اور مشائخ، یہ سب اس کے ٹھیک کرنے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں گے، لیکن تھوڑی سی مختلف صورتیں ہیں۔ مسلمان، عام مسلمان عمل کرے گا، جس معاشرے میں اور جس گاؤں میں، جس دیہات میں، کافروں کے ملک میں اور فساق و فجار کے معاشرے میں ایک مومن اور مسلمان چلا جائے، اس کو اگر زبانی دعوت کا طریقہ نہیں آتا تو وہ اپنے عمل سے معاشرے کو ٹھیک کر سکتا ہے، اور ہے بھی ایسا۔ ہر کوئی زبانی دعوت نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اس کے لیے دین کے مسائل کا جاننا بہت ضروری، اور زبانی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ڈھنگ اور طریقے کا سیکھنا ضروری۔ وہ عوام کو، جو میں ہماری طرح عوام لوگ ہیں، ان کو نہیں آتے، اس لیے کہ وہ طریقہ غلط اختیار کر سکتے ہیں، تو وہ عملی دعوت دیں گے، عمل کریں گے خود، ان کو دیکھ کر لوگ ان سے طریقے سیکھیں گے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جواسا علاقے، عبد القیس قبیلے سے
منقذ ابن حیان مدینہ منورہ تجارت کے لیے گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ملاقات ہوئی. وہ اپنی چیزوں کو بازار میں بیچ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کہاں کے ہو؟ اس نے کہا فلاں جگہ کا، بحرین جواسک. آپ نے فرمایا تمہارے قبیلے کا فلاں کیسا ہے، اشج کیسا ہے، وہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے. وہ حیران ہوا. مدینہ منور اور بحرین، جو میں بحرین کا نام لیتا ہوں، آج کل کے زمانے کا بحرین نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا بحرین. اور وہ سعودی عرب جزیرے کی مشرقی پٹی ہے. یہ اس زمانے کی بات ہے جو متحدہ عرب امارات، دبئی کے اندر جو 7 ریاستیں ہیں وہ بھی نہیں تھی، بحرین اور قطر بھی نہیں تھا، یہ علاقے نہیں تھے. یہ مشرقی پٹی سعودی عرب کی جو ہم نے دیکھی ہے، میں خود گیا ہوں اس بحرین میں. اس کا نام آج کل الاحصا ہے، صوبہ احصا، اور جس میں مرکزی جگہ جواسا ہے. تو اس نے کہا کہ اس کو اتنے دور جگہ کا کیا پتا، وہ تو ہمارے لوگ ہیں. ایک اس کا سسر تھا اشج، تو وہ بلا کسی محنت کے مسلمان ہوا. اس نے کہا مجھے اب کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسلمان کیا، مسلمان ہوا، بیعت ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور طہارت کا طریقہ بتایا. یہ جب علاقے گیا گھر، تو اس کا جو سسر تھا اشج کے نام سے، وہ علاقے کا بڑا تھا، اس کی بیٹی اس کے نکاح میں تھی. اس نے جا کر نماز پڑھنا شروع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی تھی وہ اس نے معاشرے اور سوسائٹی کی وجہ سے چھوڑی نہیں، اور زبانی دعوت کسی کو نہیں دی. بعض حضرات نے زبانی دعوت بھی دی. اس نے یہی کام کیا کہ نماز پڑھتا رہا، وضو کرتا رہا. بیوی نے دیکھا کہ یہ کچھ اور عمل کر رہا ہے، ہماری طرح نہیں. چہرہ دھوتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، سر کا مسح کرتا ہے، پیروں کو دھوتا ہے، عجیب کام کرتا ہے. پھر جب وہ نماز میں کھڑا ہوتا قبلہ رخ، تو کبھی قیام، کبھی رکوع، کبھی قوما، کبھی سجدہ، کبھی قاعدہ. وہ حیران ہوئی. اس نے اپنے باپ سے کہا، اس کے سسر سے، کہ میرا شوہر جب سے یثرب سے آیا ہے تو یہ کام کرتا ہے، پتہ نہیں کیا کرتا ہے. سسر نے اس کو بلایا. اس نے پوچھا کہ بھئی تم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں نماز پڑھتا ہوں. اب جھوٹ نہیں، دعوت بھی کھولی نہیں دی، لیکن جھوٹ بھی نہیں بولا، میں نماز پڑھتا ہوں. نماز کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا میں اصل میں مسلمان ہو گیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اللہ کے پیغمبر ہے، اس نے مجھے یہ سکھایا ہے. سسر کے سامنے اس نے پڑھا تو سسر نے کہا یہ تو بہت پیاری چیزیں ہیں، بہت پیارا عمل ہے، مجھے بھی سکھائیں. اس کو بھی سکھایا. مدینہ منورہ وفد کی شکل میں آئے، مسلمان ہو گئے. اس وفد کے آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بشارت اہل مدینہ کو دی کہ یہ وفد آ رہا ہے. صحابہ انتظار کر رہے تھے. بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ پیغمبر نے پہلے سے بشارت دی. اور اس میں جو اشج تھا اس کا بڑا اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. یہ آیا سب سے آخر میں، اور جب آیا تو اخیر میں بیٹھ گیا آرام سے، مجمع کے آخر میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، آگے آ جاؤ، اور میں پاس بٹھایا اور فرمایا تیرے اندر 2 خصلتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، الحلم والانات. ایک وقار ہے، سنجیدگی ہے، اور دوسری نیک عمل آرام آرام سے کرنا ہے. نماز آرام سے پڑھنا ہے، تلاوت قرآن کریم اس طرح کرنا ہے کہ تلفظ صحیح ہو. کوئی بھی عمل ہو وہ آرام سے کرنا. یہ 2 چیزیں آپ کے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. وہ بڑا خوش ہوا. اس نے کہا یا رسول اللہ میرے اندر یہ صفتیں پیدائشی ہیں، اللہ نے رکھی ہے، یا میری اپنی محنت سے تقدو سے پیدا ہوئی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے رکھی. اس میں 2 چیزیں تھی. ہر صفت، اچھی صفت کی بیج
انسان میں اللہ تعالیٰ رکھتا ہے. ہم میں سے ہر شخص کے اندر بخل کی بیج بھی ہے، سخاوت کی بیج بھی ہے، صبر کی بیج بھی ہے تخم، اور بے صبری کی بیج بھی ہے، شکر کی بیج بھی ہے اور ناشکری کی بیج بھی ہے. اس کو تخلیق کہتے ہیں. خالق تمام چیزوں کا اللہ ہے. پھر یہ انسان کا اس میں اتنا دخل ہے کہ وہ اس کو پروان چڑھاتا ہے، ترقی دیتا ہے. یعنی سخاوت کے اعمال کرتے 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 یہ اعلیٰ درجے کا سخی بن جاتا ہے. قناعت کے اعمال کرتے کرتے یہ قانی بن جاتا ہے. صبر کے اعمال کرتے کرتے یہ صابر بن جاتا ہے. شکر ادا کرتے کرتے یہ بہترین شاکرین بندوں میں شامل ہوتا ہے، شاکر بنتا ہے. اس کے اندر یہ صفات پروان چڑھتی ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ اللہ نے پیدا کر رکھی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا اس پر بھی شکر ادا کیا جائے، اس بات کی طرف توجہ دی. انسان نیک عمل بھی کرے، اندریرا میں تراشو میں خراش، تا دمے آخر دمے فارغ مباش. آخر دم تک نیک عمل اور رگڑے انسان کاتا رہے، لیکن اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف کرے. قرآن پاک آپ دیکھیں، قرآن کریم آپ کی تربیت کرتا ہے. ہر خیر کی نسبت مختلف موقعوں پر انبیاء اور ان کے متبعین نے اللہ کی طرف کی ہے، اور شر کی نسبت شیطان اور اپنے نفس کی طرف کی ہے. یہ مومن کی صفات ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے عمل سے، نماز پڑھنے سے، وضو کرنے سے پورا قبیلہ مسلمان ہوتا ہے. 8 صحابہ کرام کی جماعت چین گئی، اور چین میں لوگ ان کے عمل اور کردار اور معاملات سے مسلمان ہوئے. ان کی عبادت سے، ان کے معاملات سے، کسی کی معاشرت سے، حسن اخلاق سے لوگ مسلمان ہوئے. مسلمان کی ذمہ داری سوسائٹی، معاشرے، پوری دنیا کی سوسائٹی اور معاشرے کی اصلاح میں اس کا اہم کردار ہے. اور وہ یہ ہے کہ عمل جہاں بھی جائے اپنے نیک عمل کی مہک اور خوشبو وہاں چھوڑے. ظاہر ہے کہ خوشبو ہر کسی کو پسند ہوتی ہے، دل اس کی طرف کھنچ کر چلے آتے ہیں، پھر لوگ مسلمان ہوں گے. اسلام اگر ایسا ہے تو ہمیں قبول ہے. حضرات اہل علم کی ذمہ داری وہ مسئلہ بتانے کی حد تک ہے. حضرات صوفیاء کی ذمہ داری وہ اس مسئلے کے اوپر عمل کرنے کے سلسلے میں، عالم بھی ہو، مصلح اور مرشد بھی ہو، یہ نور علی نور ہے. علماء کرام طریقے نہیں بتاتے. وہ کہتے ہیں زنا حرام ہے، سود حرام ہے، رشوت حرام ہے. صوفیاء کرام اولیاء بتاتے ہیں زنا سے بچو گے کیسے، سود سے بچو گے کیسے، دنیا کی محبت نکلے گی کیسے، شہوت ٹوٹے گی کیسے. شہوت کے ٹوٹنے میں آپ کا مرشد، آپ کا پیر جو واقعی صحیح معنوں میں ہو، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ روزے رکھو، کھانا کم کھاؤ، موت کو کثرت سے یاد کرو، دن 24 گھنٹے میں، دن رات میں 10 منٹ موت کے مراقبے کے لیے مختص کرو، موت کا مراقبہ کرو. جب موت کو یاد کرو گے اور ان چیزوں سے تیری شہوت ٹوٹے گی. اللہ کا ذکر کرو، قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرو، اصلاح نفس میں یہ چیزیں کام آئے گی. جب بنیادی چیز دل ٹھیک ہوگا، اس کی صفات ٹھیک ہوگی، تو انسان صحیح بنے گا، اعمال صحیح صادر ہوں گے. اس لیے تو کہتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، زمانے سے مراد تھوڑا زمانہ کیوں نہ ہو، وقت ہے. بہتر سال طاعت بے ریا، بغیر ریا کے ہر عمل کرو گے تو اس کے شروع میں آپ کو یہ نیت کرنی پڑے گی کہ میں یہ عمل خالصتاً اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اور جب اولیاء کی صحبت میں تیری اندر کی چیز درست ہوئی، تیرا دل ٹھیک ہوا، ہر عمل کے شروع میں نیت کی ضرورت نہیں ہوگی، خود بخود آٹومیٹکلی آپ اللہ کے لیے کام کریں گے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس پر اجر کم ملتا ہے، میں کہتا ہوں کہ نہیں، اس پر اجر زیادہ ملتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابتدا کے اندر رگڑے اس نے کھائے ہیں. تب کمپیوٹر کے سامنے بیٹھنے والا شخص جو کمپیوٹر میں اور اس میں
ٹائپ رائٹر میں اس میں لکھتا ہے تحریر، تو ابتدا میں وہ ہر حرف کو دیکھتا ہے، یہ الف ہے، یہ با ہے، یہ تا ہے، یہ سا ہے، ایک جملہ پتہ نہیں کتنے وقت میں جا کر مکمل کرتا ہے. لیکن جب اس کی انگلیاں بیٹھ جاتی ہے تو ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی انگلیاں خود بہت چلتی ہیں، حالانکہ وہ ارادے سے چلتی، بغیر ارادے کے نہیں. اب بھی یہ لکھتا ہے، لیکن پہلے یہ 5 منٹ میں ایک سطر لکھتا تھا، اور اب 5 منٹ میں یہ پورے صفحات بھرتا ہے. اس میں محنت کم کرنی پڑتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اس کے ہاتھ غیبی طور پر چلائے جاتے ہیں، نہیں، اس کے ارادے سے چلتے ہیں. لیکن وہ ارادہ ایسا ایک طرف ہو گیا، انگلیاں ایسی بیٹھ گئی کہ اب اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، آسانی ہے. اس لیے اس میں شیطان کا گمراہ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. وہاں ہر عمل میں شیطان راستے میں بیٹھا ہے، وہ راستہ وہ کاٹ لیتا ہے، لیکن یہاں نہیں. بہرحال مسلمان کے اندر کچھ صفات ہیں، یہ صفات ہوں تو اعمال اچھے نکلیں گے. خصوصاً مسلمانوں کے لیے، علماء کے لیے، اہل اصلاح کے لیے یہ صفات پیدا کرنی ضروری ہیں، جو قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ پاک نے ارشاد فرمائی ہیں، جو سورۃ الغاشیہ کی آیات میں نے پڑھی. شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے؟ کیف خلقت، کہ اونٹ کی تخلیق کیسے کی گئی ہے، اس کو اللہ تعالی نے کیسے پیدا کیا ہے. اونٹ کے اندر ایسی صفات ہیں جو دوسرے جانوروں میں نہیں ہیں. اونٹ کم کھاتا ہے، کم پیتا ہے، یعنی کھاتا تو زیادہ ہے، پیتا بھی زیادہ ہے، لیکن دورانیہ اس کے 2 کھانوں کے درمیان میں یا 2 پینوں کے درمیان میں بہت زیادہ ہوتا ہے. بار بار پینے پلانے کی ضرورت نہیں ہوتی. 7-8 دن کے بعد یہ جا کر کہیں پیتا ہے. 7-8 دن مسلسل ریگستانی علاقے میں آپ اس کو چلائیں، کھانا نہ دیں اور پینا پانی نہ دیں تو یہ آپ کو لے کر چلے گا، بار بھی اٹھائے گا، آپ کو بھی اٹھائے گا، چلے گا. سخت گرمی میں، تپش میں، دھوپ میں، ریگستانی علاقوں میں، ریت میں یہ چلتا رہے گا. اس کے اندر بڑی خوبی وہ ہے قناعت. قناعت ہے، جو کچھ اس کو ملا اس پر یہ قانع رہا اور اپنا مالک کا کام کرتا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اللہ جل شانہ نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا ہے. اس میں بہت ساری تفصیل ہیں، لیکن یہ چیز ہے کہ وہ یہ نہیں کرتا کہ بس میں آگے نہیں جاؤں گا، مجھے کھانا دو 3 وقت کا تب میں چلوں گا. اس طرح آج کل لوگ اگر تھوڑے سے سفر پہ بھی جاتے ہیں، یہ لڑکے جوان، تو اپنے ساتھ بہت سارا کھانا اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور راستے میں کیا ہوگا، کیا بنے گا، بھوک کہیں نہ لگے، یہ چیزیں لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو. اور جب کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو آنکھیں نکلی ہوئی ہوتی ہے کہ میں زیادہ کھاؤں. اللہ جل شانہ پر توکل کی کمی ہے، اللہ تعالیٰ پر اعتماد کی کمی ہے. کھانا آپ ساتھ لے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن توکل ہو، قناعت ہو، حرص نہ ہو، بے اعتمادی نہ ہو، اعتماد اسباب کے اوپر نہ ہو. کھانا ہوگا تو ہمارا پیٹ بھرے گا، کھانا نہیں ہوگا تو ہم بھی بھوکے مر جائیں گے. اللہ جل شانہ انتظام کر سکتا ہے. تو ایک چیز ہے قناعت، جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر قانع رہے. جو گھر دیا ہے، جو سواری دی ہے، جو پیسے دیے ہیں، جو غلہ دیا ہے، جو پھل دیا ہے، اس پر قانع رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے. اگر قناعت چھوڑ دی اور حرص اور لالچ پیدا ہو گئی تو پھر اس سے معاشرے کو فائدہ نہیں پہنچے گا، وہ مہک معاشرے کے اندر آپ کی نہیں پھیلے گی، پھر فساد اور بگاڑ آئے گا. مولوی بھی کوشش کرے گا کہ میں کتنے زیادہ سے زیادہ پیسے اس معاشرے سے ہتھیا لوں، اور عام مسلمان کی بھی یہی تگدو ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ اسباب میں جمع کروں. اب معاشرہ ٹھیک نہیں بنے گا، اس لیے کہ ایمانی صفات پیدا نہیں ہو رہی. تو پہلی چیز ہے قناعت، جو اللہ نے دی اس میں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے. فلاں کی طرح بنو، فلاں کی طرح بنو، اس سے آگے نکل جاؤ، اس سے آگے نکل جاؤ. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت.
اور کیا یہ لوگوں نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے اٹھایا ہے؟ دوسری چیز ہے حوصلے اور ہمت کی بڑائی. بڑا حوصلہ ہو انسان کا، بڑی ہمت ہو. بہت سارے اعمال معاشرے میں جو مومن نہیں کرتا تو حوصلہ اور ہمت کی کمی یا فقدان کی وجہ سے نہیں کرتا. طاقت ہے، قوت ہے، کھانا ہے، پینا ہے، لباس اور پوشاک ہے، عمل کرنے کے راستے مہیا ہیں، راستے کھلے ہیں، لیکن ہمت نہیں ہو رہی، حوصلہ نہیں ہو رہا. جنابت میں پڑا ہے، مجھے خود بتایا، لیکن غسل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی. بمبا لگا ہے غسل خانے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وضو کے لیے لشکر کو گھمایا جاتا تھا، پانی دیکھو پانی دیکھو. امام بخاری رحمہ اللہ نے باب کام کیا ہے التماس الوضو. التماس الوضو، پانی ٹٹولنا اور تلاش کرنا ہے نماز سے پہلے. اذا حان وقت الصلاۃ، تو پانی کی موجودگی میں ہمت نہیں ہو رہی کہ پاکی حاصل کرے. اذان ہو گئی ہے، ہمت نہیں ہو رہی، حوصلہ نہیں بنتا کہ نماز کے لیے چلا جائے. چنانچہ یا جماعت قضا ہوتی ہے یا مسبوق ہوتا ہے. اس طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ہمت نہیں، حوصلہ نہیں. ذکر اللہ کے لیے ہمت نہیں، حوصلہ نہیں. پیسے ہے خرچ کرنے کے لیے اللہ کی رضا اور خوشنودی کی جگہوں میں ہمت اور حوصلہ نہیں ہے. یہ ہمت حوصلہ اندر کے جذبات ہیں، بس یہ پیدا ہو جائے. بہت سارے اعمال انسان کرتا ہے اور حرکت کرنے کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں صرف احکام ہمیں نہیں ملے، ہمیں طریقے بھی ملے ہیں جو ہمارے اکابر ہمیں سجاتے اور سمجھاتے ہیں، عمل کراتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے لیے اٹھتے تو جیسے ہی بیدار ہوتے اپنے چہرے پر ہاتھ ملتے اور فوراً اٹھ جاتے. ام المومنین فرماتے ہیں وثبا، جب آپ بیدار ہوتے تو آپ وثبا کودتے. غصوب کے معنی ہے جمپ لگانا، یہاں سے وہاں اچھلنا، کودنا. یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ بستر سے جلدی اٹھتے، بستر کو چھوڑتے. اس میں نہ کوئی بیماری آتی ہے، نہ ہلاکت آتی ہے، کچھ بھی نہیں آتا. لیکن شیطان نے جو زنجیروں میں سوئے ہوئے آدمی کو جکڑا ہوا ہے وہ ساری رسیاں ٹوٹ جاتی، وہ مایوس ہو جاتا ہے. یہ ہمت ہے، حوصلہ ہے. ہمارے اکابرین میں سے غالباً شیخ الہند رحمہ اللہ اسیر مالٹا تھے، انگریز نے قید کر لیا تھا. جمعے کا دن تھا، غسل کیا، صاف ستھرے کپڑے پہنے جمعے کی نماز کے لیے. جیل کے اندر ہے، کوٹلی میں. البتہ اس سے نکلنے کی اجازت تھی. جیل کا جو بڑا دروازہ تھا، گیٹ، غسل کر کے کپڑے پہن کے اس تک آئے. داروغہ نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے. وہ کہتا کہ آپ تو قیدی ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے آپ جیل میں ہیں اور جیل سے آدمی باہر نہیں نکل سکتا، اجازت نہیں ہے. آپ تو تب نکلیں گے جب آپ سے یہ سزا آپ کی ختم ہو جائے. اس نے کہا مجھے پتہ ہے. تو پھر وہ کہتا پھر کیوں آپ نکلے؟ وہ جواب دیتے کہ گیٹ تک آنا میرے بس میں تھا، غسل کرنا میرے بس میں تھا، نئے کپڑے پہننا یا صاف ستھرے کپڑے پہننا میرے بس میں تھا. جو کام مجھ سے ہو سکتے تھے وہ میں نے کر لیے، گیٹ تک آنا بھی میری بس میں. میں وہاں کمرے میں بیٹھ کر یہ نہیں کہتا کہ دروازہ بند ہے میں نہیں جا سکتا. یہاں تک آنا میری ہمت ہے، میرے بس میں ہے، یہاں تک میں آیا. اب اگر اللہ نے چاہا نماز پڑھنے سے پہلے میرے لیے جیل کا دروازہ کھولا گیا تو میں جا کر نماز پڑھوں گا، اگر نہیں تو پھر واپس آ جاؤں گا. اور ساتھ ہی ارشاد فرماتے کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو کہ فلاں ہمارے پاس آ جاؤ تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ یا اللہ میں کیسے آپ کے پاس آ جاؤں، کوئی صورت نہیں ہے، نہیں، بلکہ میں قریب کے اونچے پہاڑ پر جا کر اس کی چوٹی پر کھڑا ہو کے کہوں گا کہ یا اللہ میں یہاں تک آنا میرے بس میں تھا، اب اگر آپ اٹھائیں تو وہ ہو سکتا ہے ورنہ نہیں. اس کو کہتے ہیں ہمت اور حوصلہ. ناممکنات کو بھی ہمارے اکابرین نے اس میں بھی ہمت اور حوصلہ کو نہیں چھوڑا، مشکلات میں ہمت اور حوصلہ نہیں چھوڑا. اسی کو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہمارے بارے میں آنے کی کوشش کرتے ہیں ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے. ہمارے حضرت قدس اللہ سرہ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں بچپن میں جب گاڑی میں سوار ہو کر والد صاحب کے ساتھ کہیں جا رہا تھا پشاور، تو ہم سڑک کے دونوں طرف درخت دور ایسے نظر آ رہے تھے کہ یہ سڑک بند ہے، درخت ہیں، سڑک بند ہے آگے.
لیکن جب گاڑی چلتی تو وہ درخت ہٹ جاتے تھے، راستہ کھلتا تھا۔ اس طریقے سے مثال ہے اس آیت کریمہ کی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جو بند راستے آپ کو نظر آئیں گے، جب آپ اللہ جل شانہ کے راستے میں محنت اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کھول لے گا۔ تو دوسری چیز ہے ہمت عالی ہو، حوصلہ بلند ہو۔ اگر کہیں پہاڑ پر چڑھنے کا ارادہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ اس پہاڑ پر کون چڑھے گا، نہیں چڑھ سکتا، چنانچہ بنیاد ہی کے اندر سے قدم نہیں اٹھاتا پہاڑ پر چڑھنے کی، اور جب چڑھنا شروع کرتا ہے تو پھر آدمی طے کر لیتا ہے، وہ راستہ کٹتا ہے اوپر پہاڑ کے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ ہمت ہونی چاہیے۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ۔ تیسری چیز ہے استقلال، اعمال میں مضبوطی۔ کیا یہ لوگ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ پہاڑوں کو اللہ جل شانہ نے کیسے زمین میں جمایا ہے؟ آندھی آتی ہے، پہاڑ جوں کا توں ہوتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ بارش برستی ہے، پہاڑ جوں کا توں ہوتا ہے۔ زلزلے آتے ہیں، پہاڑ ہوتا ہے، اللہ ہی کہ اللہ جل شانہ کرنا چاہے تو قیامت کے دن تو روئی کی طرح یہ جائیں گے، لیکن عام طور پر بہت ساری چیزوں میں تغیر و تبدل آتا ہے، ویرانی آتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ، سیلاب آتا ہے، گاؤں کے گاؤں بہہ جاتے ہیں، ڈہ جاتے ہیں پانی کے ساتھ، لیکن پہاڑ اپنی جگہ پر کھڑا رہتا ہے، جب پانی اترتا ہے تو پھر پہاڑ ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ۔ کیا یہ لوگ پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسی مضبوطی کے ساتھ گاڑ دیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے انسان کے، مسلمان کے لیے اپنے اندر ایک صفت کے پیدا کرنے کا، وہ ہے استقلال، اعمال میں مضبوطی۔ فقر آئے تب بھی اللہ کی بندگی کرتا رہے، فرائض، واجبات، سنن، نوافل، مندوبات، مستحبات، تطوعات کسی جگہ بھی نہ چھوڑے۔ اب مدرسے کے اندر بیٹھ کر مسجد کے ماحول میں طلبہ، اہل علماء، فضلاء یہ کہتے ہیں کہ یہ نوافل دوسرے لوگ پڑھیں گے، استغفار کے لیے میں فارغ نہیں ہوں، میں پڑھاتا ہوں خود۔ صحابہ کرام نے یہ سب کچھ کیا، تابعین نے یہ سب کچھ کیا، یہ ابواب ان کے لیے تھے، ہمارے لیے نہیں ہیں۔ استغفار کے ابواب ان کے لیے تھے، ہمارے لیے نہیں ہیں۔ عدیہ کے ابواب ان کے لیے تھے، ہمارے لیے نہیں ہیں۔ تہجد کے اوپر کتاب لکھی جاتی ہے، بخاری لکھتا ہے، ترمذی لکھتا ہے، مسلم لکھتا ہے، ابو داؤد لکھتا ہے، سب لکھتے ہیں، وہ ان کے لیے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہمیں شرم نہیں آتی کہ جو چیز ہم پڑھاتے ہیں اللہ جل شانہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ تم نے خود بھی اس کو کر لیا تھا۔ استغفار کے جو فوائد تم پڑھا رہے تھے، بتاتے تھے، خود بھی کبھی استغفار دن میں 100 مرتبہ پڑھ لیا تھا۔ بعض مدرسین اور قراء حضرات سے سنا گیا، وہ کہتے ہیں میں نے تو پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی استغفار نہیں پڑھی۔ جب ان کا طالب علم 100 دفعہ تسبیحات پوری کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے تو ایک دفعہ بھی نہیں پڑھی۔ یہ کیا کرتے ہو کہ 100 دفعہ استغفار، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ، سبق پڑھو اپنا۔ یہ بہت سخت قسم کے الفاظ ہیں، اللہ جل شانہ کی ناراضگی کے الفاظ ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ عمل کے اندر مضبوطی، استقامت۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، پیغمبر کا نہیں، صحابی کا نہیں، تابعی کا واقعہ ہے۔ صلہ ابن اشیم العدوی رحمہ اللہ تابعی ہیں، ان کی بیوی ہے معاذہ العدویہ۔ اس مجلس کے اندر علماء کرام بہت زیادہ بیٹھے ہیں، اور وہ علماء بھی ہے جو احادیث پڑھاتے ہیں۔ حضرت معاذہ وہ خاتون ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شاگرد ہیں، اور بہت ساری روایات حضرت معاذہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے لیتی ہے، ان سے علم حاصل کیا، اور انتہائی پاکیزہ، عابدہ، زاہدہ خاتون ہے۔ وہ سوتی نہیں تھی، بس وہ جو بیٹھے بیٹھے یا کسی طریقے سے نیند کا غلبہ ہو جائے، اور کہتی تھی کہ جب رات ہو جاتی تو عبادت کے لیے کھڑی ہوتی، کہتی کہ مجھے کیا معلوم کہ یہ میری آخری رات ہو۔ جب دن کے لیے کوئی اللہ کو یاد کرتی تو پھر یاد کرتی رہتی اور کہتی کہ کیا معلوم یہ میرا دن آخری دن ہو، اس کے بعد مجھے کوئی اور موقع ہی نہ ملے۔ یہ حضرت صلہ ابن اشیم العدوی کی بیوی ہے، میاں بیوی دونوں انتہائی عابد زاہد۔ صلہ ابن اشیم رحمہ اللہ کی عبادت کے چرچے تھے۔ حضرت جعفر
جعفر ابن زبیر وہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم کابل کے جنگ میں شریک تھے، لشکر آ رہا تھا، یہ لشکر عراق سے نکلا اور کابل آیا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب افغانستان کو کابل کہتے تھے، آج کل کابل افغانستان کا دارالخلافہ اور شہر ہے۔ اس زمانے میں کابل وہ پورا افغانستان کہلاتا تھا لیکن محدود تھا، اس میں بلخ کی حکومت جو ہے وہ الگ تھی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کابل کے فتح میں، کابل کے جنگ میں آ رہے، سفر کر رہا تھا لشکر، رات آئی، لشکر نے کھانا کھایا، پھر اس کے بعد آرام کرنے کے لیے امیر صاحب کا حکم تھا کھانا کھاؤ، پھر ہر ایک اپنے آرام میں لگ جائے۔ تو یہ جعفر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ صلہ ابن اشیم عدوی بھی دوسرے لوگوں کی طرح عشاء کی نماز پڑھ کر لیٹ گئے۔ تو میں دل میں کہا کہ ان کی وہ عبادت کہاں ہے، ان کے بارے میں جو مشہور ہے کہ راتوں کو جاگنے والے، رات کو جگانے والے، وہ عبادت ان کی کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ میں اس کو تاڑ لوں گا آج کہ یہ واقعی عبادت کرتے ہیں یا ایسے ہی مشہور۔ بعض لوگ خود اپنے آپ کو مشہور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پیشانی کے اوپر نشانی لگی، پیشانی کو رگڑا، 2 رکعت 4 رکعت پڑھ کے وہ کالی ہو گئی، اب لوگوں میں چرچا ہے کہ بڑا عابد ہے۔ اگر خود بخود ہو گیا تو وہ الگ بات ہے، اگر اس پیشانی کو رگڑتا رہا تو یہ ریا ہے۔ اب ریا کرنے والے کی عبادت کیا قبول ہو؟ اگر اس نے رات کو نماز پڑھی اور لوگوں میں کسی طریقے سے اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے بحث چڑھ جائے اور میں اپنے رکعتوں کا اظہار کروں، تو یہ کیا مقبولیت ہوگی؟ اللہ کے لیے پڑھتا ہے تو چھپاتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ صلہ ابن اشیم العدوی لیٹ گئے، لیکن جب لوگ سوئے تو یہ اٹھ گئے، اور میں تو بیدار تھا اس کو دیکھنے کے لیے۔ یہ وہاں سے آہستہ قدموں کے ساتھ لشکر سے نکل گئے، سامنے جنگل تھا، جنگل کی طرف جانے لگے۔ میں بھی ساتھ گیا پیچھے پیچھے، لیکن میں اس طرح جا رہا تھا کہ اس کو پتہ نہ ہو کہ میرے ساتھ کوئی ہے یا نہیں۔ وہاں گئے اور بالکل ایسے جنگل میں جہاں پر بمشکل کسی انسان نے قدم رکھا ہو، رات کے اندھیرے میں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ڈرتے بھی نہیں ہیں، وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ رات کو تہجد کے لیے میں نہیں اٹھ سکتا، بہت سارے مسائل ایسے آتے ہیں سالکین کے، وہ کہتے ہیں کہ رات کو نہیں اٹھ سکتے۔ کیوں نہیں اٹھ سکتے؟ ڈرتا ہوں، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہے، ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، الگ الگ کمرے میں سوئے ہوئے، لیکن ڈرتا ہوں۔ یہ عجیب مرد ہے کہ اپنے گھر میں بھی ڈرتا ہے۔ تو وہ جنگل میں گھپ اندھیرے اور سخت جنگل کے اندر گئے، کہتے ایسی جگہ گھسے جہاں کہیں نظر نہیں آ رہی، جھاڑیوں کے اندر چھپ گئے، وہاں نیت باندھ لی قبلہ رخ ہو کر۔ میں دور سے دیکھتا رہا، میں نے کہا عجیب آدمی، کوئی چیز کاٹ نہ لے۔ اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اچانک شیر آیا، کہیں جھاڑیوں سے نکلا۔ جیسے ہی میں نے شیر کو دیکھا تو میرے پاؤں کے نیچے سے تو زمین نکل گئی۔ میں جلدی جلدی ایک اونچے درخت کے اوپر چڑھا، دور سے جب میں نے دیکھا۔ اب میں درخت میں بیٹھا ہوں، دیکھتا ہوں کہ شیر کیا کرے گا، اس کو تو ایک نوالا کرے گا، لیکن شیر گیا اور اس نے شیر کی آہٹ سنی، لیکن نہ نماز کو توڑا اور نہ شیر کی طرف گیا۔ ہم تو اگر تہجد کے لیے اٹھے ہیں، مجھے بات ساتھی بتاتے ہیں، پردہ ہلتا ہے تو جلدی اس کی طرف دیکھتے ہیں یہ پردہ ہلا، کوئی چیز آ گئی۔ وہ شیر کی طرف نہیں دیکھ رہے، نماز نہیں توڑتے، شیر کی طرف دیکھنے۔ شیر آ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا، اس کے سامنے بیٹھ کے اس کو دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ سجدے میں گئے، قاعدے میں بیٹھ گئے، اچھے طریقے سے نماز پڑھ لی، نماز ختم کی۔ یہ جعفر ابن زید دور سے دیکھتے ہیں رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا تو اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، کچھ زبان پر تھا، کچھ شیر سے باتیں ہو رہی تھی، لیکن میں نہیں سمجھا کہ وہ کیا تھا۔ جیسے ہی وہ باتیں کی تو شیر چلا گیا، شیر چلا گیا۔ پوری رات یہ نماز پڑھتا رہا،
تہجد کے وقت جبکہ اور لوگ ابھی اٹھ رہے ہیں نماز کے لیے، تہجد پڑھنے والے ان حضرات کے نماز کا وقت ہو گیا تو یہ واپس آئے، ان میں شریک ہوئے، پھر فجر کی نماز پڑھی، پھر ایسے حشاش بشاش صبح کو کہ جیسا رات کو اس نے شبگیر کیا ہی نہیں، کوئی نماز نہیں پڑھی۔ یہ ہے اعمال کے اوپر جمنا، جنگ کے دوران عمل نہ چھوڑنا، نوافل نہ چھوڑنا، پوری رات پڑھنا۔ اب کیا حالت ہوگی انسان کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ پر عمل کرنے والے یہ تھے۔ تو وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور کیا یہ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ پہاڑ کیسے گاڑ دیے، کتنے مضبوط ہیں؟ فقر میں بندگی اللہ کی نہ چھوٹے، عمل نہ چھوٹے، فرائض اور واجبات تو ہے ہی، نوافل بھی نہ چھوٹے، تطوعات بھی نہ چھوٹے، تقربات بھی نہ چھوٹے۔ یہ ہے ہی کس کے لیے؟ مومن کے لیے۔ یہ مومن اگر اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، کسی جگہ اس کی تشکیل نہ ہو، اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، اس کی مہک پورے معاشرے کے اندر پھیلے گی، اس سے لوگ وہ دین سیکھیں گے کہ پوری دنیا کے اندر یہ پھیل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا آنا پاکستان نہیں ہوا، ہندوستان نہیں ہوا، ترکی نہیں ہوا، آپ کے صحابہ کرام بے شک گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے لیا، ان سے تابعین نے لیا، ان سے تبع تابعین نے لیا، وہ دنیا کے اندر پھیل گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لی ہوئی خوشبو سے لوگوں کو معطر کر دی۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور کیا یہ لوگ زمین کو نہیں دیکھتے کہ زمین کیسے بچھائی گئی؟ زمین کو اللہ تعالیٰ نے بچھایا، اس زمین کے اوپر یہ جو صفت ہمیں دے رہی ہے وہ ہے تواضع، انکساری، عاجزی، لوگوں کو خیر پہنچانا، چاہے اپنا ذاتی دنیاوی فائدہ کوئی بھی نہ ہو۔ زمین زمین ہے، اس پر لوگ سوتے ہیں، اس پہ لوگ غلہ اور اناج کاشت کرتے ہیں، فصلیں اگاتے ہیں، پھل توڑتے ہیں، جانور رکھتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ سواریوں کے اوپر لاتے ہیں، اس پر مختلف کام کرتے ہیں، آبادیاں تعمیر کرتے ہیں، مکان بناتے ہیں، بہت کچھ اس پہ ہوتا ہے، لیکن زمین کو خود اپنا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہوتا، اور زمین بچھی ہوئی ہے ہر کسی کے لیے، کوئی ٹھوکر مارے تو وہی زمین ہے، بدلہ نہیں لیتی، کوئی اوپر سے جو ہے وہ یعنی قدم زور سے مارے تب بھی یہ کچھ نہیں کہتی۔ تو اللہ جل شانہ کی بندگی کرنے میں اور معاشرے کی اصلاح میں اگر کوئی ایسی تکلیف دوسروں سے آ جائے، اس سے اپنا ذاتی بدلہ لینا نہیں بلکہ آگے بڑھنا ہے، اس کے لیے آجی اختیار کرنا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی تو اللہ اس کو اٹھائے گا، لیکن تواضع اللہ کے لیے ہو، کسی خان چودھری ارباب کے سامنے تواضع نہ ہو، وہ تواضع نہیں ہے، وہ تملق ہے۔ دنیا کے حصول کے لیے آجی اختیار کرنا دنیا دار کے سامنے تملق ہے، چاپلوسی ہے، یہ اللہ جل شانہ کو ناپسندیدہ ہے، یہ اپنے آپ کو دنیا کے لیے ذلیل کرنا ہے۔ اللہ کے لیے تواضع ہو وہ تواضع کہلاتی، وہ تکبر کی ضد ہے۔ اللہ جل شانہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوشنودی کے لیے، تو بہرحال اس صورت کے اندر ان 4 آیتوں میں یہ اشارے ہیں کہ مومن کو چاہیے اپنے اندر یہ صفات پیدا کرے، اس کے اندر ایک تو قناعت ہو، اور دوسری وہ حوصلے کی بلندی ہو، اور تیسری پہاڑوں کی طرح مضبوطی ہو، عمل میں مضبوطی، جمع ہو، ہر حالت میں ہر وقت میں کرتا رہے بندگی کے اعمال، اور ساتھ ساتھ اگر لوگوں کی طرف سے کوئی صورت پیش آئے تو اس میں تواضع ہو، تکبر نہ ہو۔ تواضع سے یہ معاشرہ اٹھے گا۔ ہمارے ساتھ کوئی وہ ہمیں تنگ کرتا ہے بات میں تو ہم وہ اس نے 1 سنائی ہم اس کو 10 سناتے ہیں، کام نہیں ہوتا بلکہ معاشرے کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ یہ حق ہے اس پر ڈٹ جائیں، لوگ مخالفت کرتے رہیں، پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے مدد آئے گی،
اللہ پاک ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے اور قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرمائے.